ناصر صاحب، بنیادی طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کی جو نفسیات میں جو بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ جو اسراف کرنے والے لوگ، فضول خرچی کرنے والے، خرچ کرنا کا حکم ہے، لیکن فضول کا تعین جو ہے یہ پرسن ٹو پرسن اور پلیس ٹو پلیس آپ نے خود اس کا تعین کرنا ہے۔ وہ فضول کہاں تک ہے، اس کی لمٹ کیا ہے۔ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کسی معاشرے کے اندر، بنیادی طور پر یہ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، لو سیلف اسٹیم ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، وہ علمی کجی ہو سکتی ہے، وہ معاشی کمی ہو سکتی ہے، معاشرتی کوئی سٹیٹس نہیں ہو سکتا، یا کسی جگہ کوئی کمی ان کے اندر ہوتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے بجائے اس معاشرے کے اندر اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں، کمپلیکس کے تحت کرتے ہیں۔ اس طرح کا انداز اختیار کرنے کے بعد لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کا جو سلوشن کی طرف جو ہے، دو بڑی بنیادی باتیں یہاں سمجھنے والی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خاتون حاضر ہوئی، انہوں نے اپنے مرد کی کوئی کمپلین کی، شکایت کی کہ میری جو ضروریات وہ پوری نہیں ہو رہی۔ آپ اسے جانتے تھے، اس اقامت کو، انہیں واپس بھیج دیا، انہیں طلب کیا، گفتگو کی اور احساس کیا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پھر اس خاتون کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد فرمایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کا خامد آپ کی جتنی ضروریات وہ پوری کر رہا ہے، لیکن آپ سے ایک جگہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ مجھ سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ آپ ضروریات اور خواہشات کے بیچ میں ابھی فرق نہیں کر پا رہی۔ اب وہ سیکھنے کا دور تھا، ہماری اڑ کے چلی جاتی، وہ سوال کر بیٹھی کہ یہ بتائیے کہ ضروریات اور خواہشات کے درمیان فرق کیسے کیا جائے؟ فرمایا کہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے زندگی کی گزران کے لیے جو جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ ضروریات میں آتی ہے، اور جب آپ سرے بازار نکلتے ہو یا لوگوں کے ہاں جاتے ہو تو وہاں جا کر جو چیزیں آپ اپنے اندر کمی محسوس کرتے ہیں وہ خواہشات ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ خواہشات جو ہیں، ضروریات تو ہر شخص کی پوری ہوتی ہیں، لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ موجودہ سائیکالوجی یہ بات کہتی ہے کہ آپ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کے دوران اس بات کو اجاگر کریں، اس سے پوچھیں کہ بیٹا یہ آپ کی ضرورت ہے یا خواہش ہے، یا خواہش ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اس کو اس بات کا فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ضرورت کسے کہتے ہیں، جس سے آپ کے گزران جو ہے، آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، that is your basic need۔ باقی ساری کیا ہے، وہ خواہشات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس، جو کیا خوبصورت میسج آپ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس کو ہم صرف کہہ دیتے ہیں، بچے نے بھی یاد کیا ہے اس کو۔ آپ فرماتے ہیں، یہ کب یہ چیزیں آتی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کسی عرب کو کسی عجم کے اوپر، اب عرب کا اپنا ایک سٹائل تھا، ان کو اپنے کچھ چیزوں پر ناز تھا، اپنی فصاحت پر ناز تھا، اپنی گفتار پر ناز تھا، اپنے کاروبار پر تھا، اپنے قبائل کے اوپر ناز تھا۔ فرمایا کسی عرب کو کسی عجم کے اوپر، اتنی بات کافی، فرمایا کہ کسی عجم کو کسی عرب کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اٹ مینز کہ عجم کو بھی کچھ اپنے تفاخر تھے، ان کے بھی تفاخر تھے۔ فرمایا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بڑا کرائٹیریا نہیں ہے، لیکن اصل کرائٹیرین جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تقوی۔ اب تقوی سے مراد یہ ہے، یہ وہ بنیادی پیوٹل پوائنٹ ہے کہ آپ کے اندر موجود جو اوصاف اللہ رب العزت نے آپ کے اندر پیک کیے ہوئے ہیں، ان کو ایکسپوز کر کے اس کی مخلوق کے لیے آپ آسانیاں کتنی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ہے معیار آپ کے بڑا ہونے کا، وہ ہے معیار۔ اور اس میں جتنا آپ آگے بڑھو گے، یہ بنیادی طور پر اللہ کی نعمتوں کا شکران ہے کہ اس نے مجھے اس قابل کیا۔ جیسے ہم بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ ہماری کسی بات سے کسی کو کوئی ایسا ڈائمینشن یا ڈائریکشن کی سمجھ آ جائے، اور اس کی وجہ سے جو کل مجھے کسی جگہ کوئی پریشانی لاحق ہونی ہے، وہ میرے آنے والی پریشانی اس رہنمائی کے نتیجے وہ کمی واقع ہو جائے۔ یہ جو انداز ہے سوچنے کا آپ کا بنیادی طور پر، کیونکہ اب سائنس کہتی ہے کہ میک دا ڈفرنس بٹوین نیڈس اینڈ ڈیزائرز، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ آپ پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ کے مالک کتنے ہوتے ہیں۔ تو کہیں آپ کا اسراف جو ہے کسی کے لیے پرابلمٹک تو نہیں ہو رہا، آپ کی شادی کا کوئی ایسا سلسلہ کو کسی کی بچی کی شادی روک تو نہیں رہا،
کہیں آپ کے بچے کی گاڑی دے کر کسی بچے کی تعلیم تو نہیں رک رہی کہ آپ کے لباس کو دیکھ کر کوئی بچہ جو ہے یا کوئی خاتون جو ہے وہ کسی معاشرتی کسی فنکشن میں کہیں جانے سے وہ رک تو نہیں رہی کہ میں وہاں جاؤں گی تو مجھے تحقیر ہوگی, مجھے کمی کا احساس ہوئے گا. سر میں تو ہمیشہ اس میں کہتا ہوں کسی کو دیکھ کر کمی ہے کیا, یہ کیا اتنا لاڈلا پن ہے, اللہ نے جس کو دیا آپ کے پاس جو اس پر شکر ادا کریں. اور ورنہ دیکھیں نا سر, ہر دنیا میں بلکہ آپ کی طرف آتا ہوں, سر نے بات بہت خوبصورت کر دی اور بہت ہی اعلیٰ درجے پر کر دی. خواہشات لامحدود ہیں اور ضروریات انسان کی وہ محدود ہوتی ہیں. اگر ضروریات پوری کرنے میں زندگی گزاریں آپ سہولت میں ہیں, خواہشات کے پیچھے اگر گھوڑے دوڑائے تو پھر تو دنیا میں کبھی کسی کی خواہشات ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 8 گھنٹے میں جتنی آپ ارننگ کر سکتے ہیں وہ آپ کی ضروریات کے لیے ہے. آپ اس وقت کا اگر 8 سے 10 گھنٹے کریں تو 2 گھنٹے کا اسراف کر رہے ہیں آپ. ہاں, خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اس سے آپ کی ضروریات بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں اور آپ سائیکولوجیکلی کیا ہو رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہیں اور آپ کے ریلیشن ڈسٹرب ہو رہے ہیں. جی انسان کا وہ میں نے آپ کو بلکہ بات سنائی تھی ابھی سحری کے دوران. آپ کے اس سوال کے جواب میں بالکل میرے ذہن میں ایک حدیث آئی ہے. جی جی, سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان من الصرف ان تأکل کل ما اشتہیت, ہر وہ چیز اسراف ہے جس کی تو خواہش کرے اور تو کھائے اور تجھے وہ مل جائے. پروفیسر صاحب نے اسی کی طرف ہی جو ہے نا وہ اشارہ کیا کہ ضروریات اور چیز ہیں, خواہشات اور چیز ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم وہ. میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے, پچھلی ٹرن میں بھی میں نے عرض کیا تھا, آپ اس کو پہلے ویریفائی تو کر لیں کہ اللہ نے آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. بہت میں ہمارے ساتھ حافظ عمیر صاحب نہیں تھے اس وقت جب ہم نے گفتگو کی. حافظ صاحب یہ اسراف آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایمرجنگ جو پرابلمز ہیں, دس از ون آف دا موسٹ پریویلنگ پرابلم ان آر سوسائٹی, دیٹ مٹیریلزم. انفارچونیٹلی جو WHO کی ڈیفینیشن ہے اس میں تو یہ بات آ گئی ہے کہ آپ کی باڈی تب تک ساؤنڈ نہیں ہے until and unless your soul is not satisfied. اب سول کو نان مسلمز بھی ریکگنائز کرنے لگ گئے ہیں. جو پروفیسر صاحب نے باتیں کی نا بڑی خوبصورت تھیں. ہمیں اپنے بچوں کو کی سائیکولوجیکل گروتھ پہ توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دا مومنٹ میں بچوں سے, جس طرح میں ایک چیز سے صرف اس کو ریلیٹ کر دوں, جو ہمارا والدین کا ٹاپک تھا اور یہ والا, ہم ایک جگہ انٹرویوز کر رہے تھے, وہاں کچھ سائیکالوجسٹ چاہیے تھے ہمیں. تو ایک سائیکالوجسٹ تھی ہمارے پاس اور وہ ری ہیب سینٹر میں کام کرتی تھیں. اچھا, اب وہاں ری ہیب پہ سر ٹرانسجینڈرز بھی تھے اور ہر طرح کے لوگ تھے. انہوں نے میرے علم مطلب میرے لیے دیٹ واز اے نیو ایکسپوجر. شی سیڈ کہ آپ کو پتہ ہے 80% جو لوگ ہیں وہ ٹرانسجینڈرز کیوں بنتے ہیں. سو میرے ذہن میں تھا کہ بے دین ہیں یہ وہ سارا کچھ. تو انہوں نے بولا کہ جن گھروں میں والدین کی بانڈنگ نہیں ہوتی نا, سنگل پیرنٹ ہوڈ ہوتا ہے یا طلاقیں ہو جاتی ہیں یا لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ بچوں کے اندر نہ ختم ہونے والے سائیکولوجیکل امپیکٹ کو پیدا کر دیتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کے پاس اگر ایک موبائل ہے تو ہر بچے کی ضد یہ ہے کہ مجھے میرے موبائل سے غرض نہیں ہے, مجھے آئی فون ملنا چاہیے. اب وہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ہے بچے کی گروتھ میں پرابلم کر دیتا ہے, کیونکہ ہی از ناٹ اسٹرائیونگ فار ہز اون سیٹسفیکشن, رادر ہی از اسٹرائیونگ فار دا سیٹسفیکشن آف دا سوسائٹی. جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی اور پروفیسر صاحب اس طرح توجہ دلا رہے تھے, میں بچوں کو بولتا ہوں یار نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہے. اب ہم نے شادیوں کو جو ٹرینڈ بنا دیا ہے, میوزیکل نائٹ اور جس طرح کے بھی ہم نے ایکسٹرا آرڈینری ایکسپینڈیچرز اس میں ایڈ کر دیے ہیں, وہ واقعتاً ایک معاشرے میں سائیکولوجیکل امپیکٹ ایسے پیدا کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ شادیوں کی تعداد کس طرح سے ہو رہی ہے اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے. اب میں جب بچوں کو کلاس میں پڑھاتا ہوں تو میں انہیں یہ سوال بڑا سمپل پوچھتا ہوں, میں نے کہا بیٹا ایک لمحے کے لیے آپ اس کا ریلیجیس امپیکٹ کو سائڈ پہ رکھ دو, جسٹ لیٹ می نو آپ کو کس چیز پہ زیادہ خوشی ہوگی, آپ کی پرسنل سیٹسفیکشن کس بات پہ ہے کہ آپ انہی پیسوں سے جو آپ ایک فنکشن پہ انویسٹ کر رہے ہو, ان پیسوں سے اگر آپ دنیا کا ٹور کرو, آپ ہنزا جاؤ, آپ اپنی میموریز کریٹ کرو, آپ ایکسپوجر لو یا ورلڈ ٹور پہ نکل جاؤ, انہی 15 20 30 40 لاکھ میں آپ کو پرسنل سیٹسفیکشن کس میں زیادہ ہے. تو ہر بچہ کہتا ہے کہ سر اس اینگل سے تو کبھی سوچا ہی نہیں. اب اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے یہ جو تھاٹ پروسیجر ہے نا سر, اٹ از آلویز ڈپینڈنٹ آن آر سوسائٹی. اب ہم کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی صرف اس لیے گزار رہے ہیں کہ فلانا یہ کیا, وہ بڑی خوبصورت بات ہے نا, یہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. اور وہی بات جو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمائی ہے, یخشون الناس کما خشیت اللہ, یہ لوگ
वला यखशौन अन्नास कमा खशियत का खशियत अल्लाह कमानी पर खशियत अल्लाह, हाँ, खशियत अल्लाह, खशियत sorry। अल्लाह। ये लोगों से ऐसे डरते हैं जैसे अल्लाह से डरने का हक था। हाँ। अब हम देखें, हम सोसाइटी में सिर्फ अपनी स्टेटस को एलिगेट करने के लिए या एलिवेट करने के लिए हम जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर हम अल्लाह को राज़ी करने पर उतनी स्ट्रगल करें तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस कदर खूबसूरत ज़िंदगी हमें बताई है कि हमारी फैमिली लाइफ की खुशियों का दारोमदार इस चीज़ पर नहीं है कि मैं अपने बच्चों को क्या दे रहा हूँ, बल्कि मुझे ये लगता है पेरेंटहुड में इस वक्त पे जो चीज़ हम लैक कर रहे हैं वो ये है कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देते। और हम खुद जब बच्चे को एक मोबाइल पकड़ा देते हैं, और ऑटिज़म और बीमारियां तो उससे एक आ रही हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चे को बता देते हैं ये मेरी रिप्लेसमेंट है, क्योंकि मैं तो तुम्हें टाइम नहीं दे सकता, तो अब तुम ऐसा करो कि तुम ये सारा कुछ अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपकी बात बड़ी प्यारी बात है। अब होता क्या है, ये बच्चा जब बाप से दूर हो जाता है सर, उसके बाद फिर उसको करीब करने की कोशिश करते हैं। पहले खुद दूर कर दिया, ऐसे ही है, मोबाइल में लगा दिया, अपनी मसरूफियात को रखा, बच्चा दूर हो गया। ऐसे ही अब जब दूर हो चुका तो फिर दोबारा जोर लगाते हैं नजदीक लाने के लिए। ये फादर हॉस्टिलिटी पैदा होती है, पेरेंट्स के साथ हॉस्टिलिटी पैदा होती ऐसे ही है, बिल्कुल मैंने ऐसे कई बार ये बात की कि एक छोटा सा बच्चा अपने बाप को दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती समझता है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही और आप उसे बुलाएं, बाप के पास साइकिल भी नहीं, बाप के पास कुछ भी नहीं है, उसका बाप कुछ भी नहीं मिल्कियत रखता, बच्चे को कोई दुनिया का अमीर तरीन शख्स अपनी तरफ बुलाए, बच्चा नहीं जाता, ऐसे ही बच्चा वापस अपने बाजू डालता है अपने बाप के गले में। अच्छा, अब आप देखें, लेकिन जब यही बच्चा बाप से दूर हो चुका होता है, मैं कई बार कहता हूँ मस्जिद में जब खुतबा जुमा भी देता हूँ, मैं कहता हूँ जब बच्चे बड़े हो जाएं, जवान हो जाएं, तो फिर तरबियत पर इतना जोर ना दें, क्योंकि वो वक्त आप गुजार चुके हैं, अब आप बच्चों को खराब करेंगे। एग्जैक्टली, वो जो शुरू, अब सजदे में दुआएं करें। अब वो जो शुरू वाला पीरियड है ना, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, आप सजदा सिर्फ इसलिए लंबा कर रहे हैं कि बच्चे को नहीं पता कि नमाज पढ़ी जा रही है। और अब हम क्या करते हैं मसाजिद में, जिस तरह आपने एग्जांपल दी, अनफॉर्चुनेटली हम बच्चे को पीछे कर देते, तू पिछली साफ से हो जा। अब हमने उसका साइकोलॉजिकल कत्ल कर दिया एक बच्चे का, क्योंकि हमने उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज को वहां पर सनप कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ा प्यारा जवाब दिया ना जी। साहबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह ये सजदा आपने तवील किया, हाँ जी, कोई अम्र रब्बी आ गया था, हम तो डर गए कि क्या हो गया। आका अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्नहु लम यकुन कज़ालिक वलाकिन इब्नी हाज़ा इर्तहलनी, हुआ कुछ नहीं था, मेरा ये बेटा मुझ पर सवार हो गया था, फ़करिहतु अन उअज्जिलहु हत्ता यक़दिया हाजतहु, जब तक ये अपना शौक पूरा ना कर ले तब तक मैं जल्दी करनी मुनासिब नहीं समझी। आका जानते थे कि ये करबला का शाह सवार है, बेशक आज मेरी पीठ पर सवार हो तो इसको हो जाने दो। सर वही बस आखिरी बात करूंगा जो आपने पूछा ना कि हाउ वी कैन स्टॉप इट, उसके लिए जो बात हमारे ये दोनों टॉपिक्स आज के लिंक्ड अप हैं। पेरेंटहुड और फैमिली बॉन्डिंग इज द ओनली वे टू स्टॉप दीज मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस। जब एक देखिए सर, मुझे लगता है ये चीजें ना ऑब्सोलीट हो रही हैं, आप भी देखते होंगे, बहन भाई एक टेबल पे इकट्ठे बैठ के कोई डिस्कशन नहीं करते, पेरेंट्स बैठकर किसी बात पर डिस्कशन नहीं होती, हम क्या करते हैं, स्नप करते हैं। और जब इसी तरह का कोई भी इवेंट आता है, मतलब फॉर हेवन सेक, मैं लोगों को देखता हूँ कि पहली सालगिरह, बच्चे का दांत निकल आया, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं कि जो बंदा नहीं कर रहा होता वो बेचारा साइकोलॉजिकली मतलब अपने आप को इंफीरियर समझ रहा होता है। मैं ना वैसे मैं इस चीज के साथ फिर सर ने भी बात की थी, मैं बार बार आपसे ये दरखास्त करता हूँ जो नहीं ना कर रहा, मतलब मैं आपसे एग्री करता हूँ। सॉरी बस एक बात कर लूँ सर, मैंने लाडला नहीं बनना चाहिए, मैंने ये क्या कर रहा है तो मैं परेशान हो जाऊं। यही तो हम समझा रहे हैं कि आपने इसको सवार नहीं करना, लेकिन सर मैटर ऑफ द फैक्ट सोसाइटी का इम्पैक्ट ऐसे होता है। मेरा एक बहुत क्लोज, मतलब आप कह लें कि मेरे रिलेटिव्स ही थे, उसके फादर की सडन डेथ हो गई। सर कैन यू बिलीव दिस कि एक बाप को खोने के बाद उसको सबसे ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की थी कि अगर कल मैंने कुलों का ख़त्म इस लेवल पे ना करवाया तो मेरा तो सारा कुछ खराब हो जाएगा। एंड ही वाज नॉट एबल टू बियर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ दीज पर्टिकुलर रिचुअल्स। हो जाएगी। एग्जैक्टली द पॉइंट। अब ये वो वाले इसराफ हैं जिनको हम डिस्कस नहीं कर रहे, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमा रहे हैं कि वुजू के पानी में भी इसराफ ना करो। अब मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे इलाके जानता हूँ कि किबला पीर साहब आपके भी इल्म में होंगे, फौतगी के बाद जब कुल होते हैं तो देसी घी होता है, वो चावलों पर डालते हैं, और पता नहीं बड़े बड़े कुलालियां होती हैं, की तरफ से पहला खाना होगा, और बाबा मरने से 6 महीने पहले बेचारा वो घी जमा करता रहता है। ऐसे जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी बात में ऐड करते हुए कि जहाँ बच्चे की ज़रूरत और ख्वाहिश, बच्चा जो है वो इमोशनल फेज में होता है और वो जल्दी चीज़ों से जो है ना वो मरूब हो जाता है। जी। अब हुआ ये कि जहाँ तरबियत का पहलू था, अब वहाँ पर आ गया है मीडिया या गैजेट्स आ गए हैं।
اب گیجٹس نے کیا کر دیا، اس کی اس سائیکولوجیکل میک اپ کو کیا کر لیا، کیپچر کر لیا. جب اس کو کیپچر کر لیا تو اب اس کو اگر وہ چیز نہیں ملی تو وہ احساس محروم میں مبتلا ہو گیا، اور مل گئی تو وہ باقی دوست احباب کے اندر سپیریٹی کمپلیکس میں چلا گیا، اور دونوں صورتوں میں بچہ کیا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا.